اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں کے سامنے پھر حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ دنیا کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہم لوگوں کو بہت الگ الگ کر کے رکھ دیا ہے، تاہم یہ موقع ضرور فراہم ہوا ہے کہ اللہ سے زیادہ قربت کرنے کا موقع بھی فراہم کیا ہے، اور جن لوگوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا ہوگا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہوگی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اس انداز سے اس لاک ڈاؤن کے درمیان اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہم کو مسلمان بننے کے لیے کوئی جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، ہم بنے بنائے مسلمان پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے، جو بنی بنائی چیز ہوتی ہے اس کی جو ہم کو مل جاتی ہے وہ اس کی قدر اتنی نہیں ہوتی ہے، آدمی قدر نہیں کر پاتا ہے۔ جس چیز کو آپ نے محنت کر کے حاصل کیا ہوگا، جس چیز کو کوشش کر کے حاصل کیا ہوگا، اس کی آپ کے دل کے اندر قدر ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، اور اس کو اسی انداز سے برتنے کی آپ کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم ایک ایسے دین کی پیروکار ہیں جو دین اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہمارے لیے زندگی سے لے کر موت تک کی رہنمائی کے لیے کھول دیا ہے ہمارے سامنے اپنی کتاب کے ذریعے سے۔ اپنی آخری کتاب قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھول کے رکھ دیا ہے، بہت ہی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے یہ، اس میں کہیں داؤ پیچ نہیں، بہت سیدھی سادھی کتاب ہے یہ، اور سیدھے سادھے طریقے سے آپ کو زندگی گزارنے کا جو ہے ہر مراحل میں یہ آپ کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ ابھی سورہ بقرہ کی ابتدائی ایک آیت ہم نے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ الف لام میم، یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کا بار بار اعادہ کرتے ہیں، آپ ہر نماز میں بغیر سورہ فاتحہ کے آپ نماز کو کمپلیٹ نہیں کرتے، اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ پورا قرآن آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ سیدھا راستہ، یہ وہی کتاب ہے جس کے لیے تم نے دعا کی ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، یہ وہی کتاب ہے جو تم کو صحیح راستے پر لے جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کھولیے اور اللہ تعالیٰ ڈکلیریشن کے ساتھ یہ آپ کے سامنے کرتا ہے کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی کتاب کا مطالعہ آپ کر لیجئے، کسی مصنف نے کتاب کے شروع میں یہ نہیں کہا کہ اس میں یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ الہامی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل آسمان سے نازل کی، توریت، زبور، انجیل وغیرہ اور ایسے صحیفے جتنے بھی نازل کیے، کسی کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے
اس طرح کا بیان نہیں لوگوں کے سامنے کیا ہے۔ کسی بھی الہامی کتاب میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کھولتے ہی یہ ڈکلیئر کر دیا ہو کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کس کے لیے کیا؟ قرآن کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ہم مانتے بھی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہم کو رہنمائی کرتی رہے گی۔ بے شک میرا ایمان ہے۔ اگر قرآن کے خلاف اگر کوئی بیجا حرکت کرتا ہے یا کوئی ایسی خراب باتیں کہتا ہے تو ہم اس کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہیں، اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، ساری دنیا میں آواز بلند ہو جاتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو کتاب ہمارے لیے ہدایت کی تھی، جو کتاب ہم کو رہنمائی کے لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے، کیا سیدھا راستہ صرف اس کو دیکھ کر کے حاصل کر لیں گے آپ؟ صرف اس کو زبانی پڑھ کر کے حاصل کر لیں گے آپ؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہیں کہ آپ ڈاکٹر کے یہاں سے دوا لائیں اور اس دوا کو پیے نہیں بلکہ اس کو گھول گھول کر کے جو ہے اس کا تماشا دیکھتے رہیں اور کہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں گے؟ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے، اس کو پینا پڑتا ہے، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ کو عمل کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ جو پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے اس پر عمل کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ دوا آپ کے لیے شفا یاب ہوتی ہے۔ تو قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، کیا یہ یوں ہی آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے گی؟ رکھے گھر میں تاک میں سجا کر کے آپ رکھے رہیں اس کو تو یہ سیدھا راستہ دکھا دے گی؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ابھی لاک ڈاؤن کے درمیان بہت سے احکامات گورنمنٹ کے آئے، ہم نے سب کچھ کو فالو کیا۔ ایک حکم اس کا یہ بھی تھا کہ ماسک لگا کر کے آپ باہر نکلیں، نہیں تو آپ کو فائن کر دیا جائے گا، 500 روپیہ کہیں 1000 روپیہ۔ تو ہر آدمی نے اس کو فالو کیا، اس کی تصدیق کی، ریڈیو سے خبر ہوئی، ٹیلی ویژن سے خبر ہوئی، بلاک لیول پر خبر آپ کو ہو گئی، پنچایت لیول اور وارڈ ممبر کے ذریعے سے خبر ہو گئی، بلکہ ماسک بٹوایا بھی گیا۔ اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھائی ٹھیک ہے، تصدیق تو ہو گئی کہ یہ سچ ہے کہ بھئی یہ قانون گورنمنٹ نے بنایا ہے کہ بغیر ماسک کے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اب کوئی آدمی کان میں ماسک کو لٹکا کے یہاں لٹکائے رہے، اب وہ کہے ہم تو گورنمنٹ کے احکام کی پیروی کر رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہوگا؟ کیا آپ جس بیماری سے بچنے کے لیے گورنمنٹ نے ایسے احکام نازل کیے تھے، کیا اس کا حق ادا ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی ہم تو اللہ کی کتاب اس کو مانتے ہیں، بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو کتاب یہ بہت عظیم کتاب ہے، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی مرتا ہے تو ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں، کوئی اگر بیمار پڑتا ہے تو اس کو گھول کے پلا دیتے ہیں، کوٹ میں اس پر ہاتھ رکھ کے قسم کھایا جاتا ہے، اس والے ثواب کے لیے ہم نے یہ کام کیا تو ہم تو مان نہیں رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اب اس سے اور اس کو ملائیے، جس طرح اس ماسک کا فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے صرف لٹکا لینے سے، اسی طرح کتاب کو اس انداز سے پڑھنے سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گی، آپ اس سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، سیدھا راستہ تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس سیدھا راستہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اس قرآن کو آپ کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا، آپ کو اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا ہوگا۔ بغیر سمجھے ہوئے پڑھیے گا تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ بے شک ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، لیکن یہ اگر ہدایت کی کتاب ہے یہ تو اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس قرآن کو سمجھنا ہوگا، سمجھ کر کے اپنی عملی زندگی میں اس کو لانا ہوگا اور خود بھی عمل کرنا ہوگا، اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور امت مسلمہ پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ آپ قرآن کو خود بھی پڑھیں، سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ تو ایسا آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ کتاب ہدایت بھی ہوگی اور کتاب آپ کے زندگی میں رہنمائی بھی فرمائے گی
اور یہ آخرت میں آپ کو بلند درجات سے بھی نوازے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔